Assalamu alaikum, fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Fourth year, today we are going to discuss the last question of chapter 9, and it is the last question of the novel as well. And the question is about the different themes of the novel, The Old Man and the Sea. اور question ہے وہ ہمارا the different themes of the novel. مختلف themes جو ہیں وہ ناول کی ڈسکس کریں گے ہم آج کے کوشچن میں. اینڈ اٹس آن پیج نمبر 214 ان مائی بک. میری بک میں یہ 214 پیج پر ہے. سو اوپن یور بکس اینڈ کم ٹو پیج نمبر 214 اور وٹ ایور یو ہیو ان یور بک. سو لیٹ اسٹارٹ دا ریڈنگ. The novel Old Man and the Sea moves around many beautiful ideas. جو ناول Old Man and the Sea ہے وہ بہت سے خوبصورت خیالات کے گرد گھومتا ہے. The first thing that strikes us deep is the heroic and optimistic spirit that an ordinary man possesses to defeat the forces of nature. لیکن جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، جو اہم نقطہ ہے اس ناول کا، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو سب سے اہم تھیم ہے اس ناول کا، وہ ہے کوالٹی آف آپٹیمزم. وہ ہے خوبی پر امیدی کی، جو کہ ایک عام آدمی، اور وہ عام آدمی کون ہے؟ ہیرو آف دا ناول سینٹیاگو ہے، جو کہ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ماہی گیر ہے اور ایک عام بوڑھا آدمی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کس کی خوبی ہے؟ پر امیدی کی خوبی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹو ڈیفیٹ دا فورسز آف نیچر، جس کے ذریعے جو ہے وہ قدرت کی طاقتوں کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس ناول کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، سب سے اہم نقطہ ہے، وہ ہے کوالٹی آف آپٹیمزم آن دا پارٹ آف این آرڈنری مین، این آرڈنری فشر مین سینٹیاگو. یعنی اس ناول کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ایک عام آدمی کے اندر پر امیدی کے جذبے کا ہونا، ایک پر امیدی کی خوبی کا ہونا، جس کی وجہ سے وہ تمام قدرتی طاقتوں کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے. Hemingway points that man has been bestowed with such qualities that he can defeat any adversary however strong he is. ہیمنگ وے جو ہے وہ اس ناول کے تھرو ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدمی کو بہت سی ایسی خوبیوں سے بیسٹو کیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، یعنی اس کو بہت سی ایسی خوبیاں عطا کی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیفیٹ کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے اینی ایڈورسری، اپنے کسی بھی فو کو، اپنے کسی بھی اینیمی یعنی دشمن کو، اپنے مخالف کو. ہاؤ ایور اسٹرانگ ہی از، تاہم اگر وہ مضبوط ہے تو انسان کو ایسی بہت سی خوبیاں عطا کی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ ہرا سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے. سینٹیاگو از این آرڈنری فشر مین. سینٹیاگو جو ہے وہ ایک آرڈنری فشر مین ہے. ہی از ویری ویک اینڈ تھن، اور اپنی قد و قامت سے اور جسامت سے وہ بہت دبلا پتلا ہے. فرام ہز اپیرنس، اپنی ظاہر و شکل و صورت اور قد و قامت سے وہ بہت دبلا پتلا ہے. ہی لکس ٹو بی اے ویری کامن پلیس پرسن، اور دکھائی دینے میں بھی وہ بہت عام سی جگہ سے تعلق رکھنے والا لگتا ہے. بٹ ہی ہیز اے فائٹنگ اسپرٹ ان ہم، لیکن اسے کیا چیز خاص بناتی ہے؟ وہ ہے اس کے اندر لڑنے کا جذبہ. یعنی اس کے اندر جو لڑنے کا جذبہ ہے وہ اس کو خاص بناتا ہے. He tells us that man is not made for defeat. اور اس کا یہ کہنا ہے اور اس کا اس بات پہ یقین ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہارنے کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ ٹیکسچوئل لائن ہے اور بہت فیمس لائن ہے پورے ناول میں. جب ہم نے کوشچنس پڑھے ہیں تو بار بار اس لائن کی جو ہے وہ ریپیٹیشن ہوتی رہی ہے، جس میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ یہ جو لائن ہے سیٹ بائی اولڈ سینٹیاگو ان دا ناول، کہ یہ جو لائن ہے وہ سینٹیاگو نے ناول میں بولی ہے، اور مین تھیم بھی ہے وہ اس ناول کا کہ انسان کو جو ہے وہ شکست کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. His invincible faith in the potentials ہوتا ہے qualities of man makes him a towering personality for us. انوینسیبل، ناقابل تسخیر، یعنی جس کو فتح نہ کیا جا سکتا ہو. آپ یہاں پر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ فیتھ. اس کا یہ جو مضبوط فیتھ تھا، عقیدہ تھا اس اپنی صلاحیتوں پر یا انسان کی صلاحیتوں پر، جس نے اس کو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنا دیا تھا فار اس، ہمارے لیے. اف وی ٹیک اسٹاک آف ہز ہیروئزم وی آر اسٹانشڈ ایٹ اٹ. وہ کہتے ہیں ہم جب ٹیک اسٹاک آف مینس ریویو کرتے ہیں، جب ہم اس کی پرسنالٹی کا، اس کے کریکٹر کا، یا ہم جب اس کے کردار کی شناسی کرتے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز جو تھیں، آپٹیمزم کا ہونا، پر امیدی کا ہونا، اس کا اسٹرانگ فیتھ ہونا اپنی اس کوالٹی پر ہی اس کو ہیرو بناتا ہے، اور ہم اس چیز پر اسٹانش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں.
He catches the big fish marlin after 84 days. وہ ایک بڑی مچھلی مارلن کو 84 دنوں کے بعد پکڑتا ہے. Fish, he says, وہ فش کو مخاطب ہو کے کہتا ہے, provides food to other people. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو فش ہے وہ مہیا کرتی ہے خوراک دوسرے لوگوں کو. He loves the fish for its beauty, dignity and bravery. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس فش سے محبت کرتا ہے, اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کی ڈگنیٹی, اس کے وقار کے لیے, اینڈ بریوری, اور اس کی بہادری کے لیے. But when such a prize of his struggle is taken away by the sharks, لیکن جب اس کی اس محنت کے انعام کو, اس محنت کے ریوارڈ کو, اس کے پرائز کو جو ہے وہ شارکس لے جاتی ہیں, he does not give up his struggle. تو اس وقت بھی وہ اپنی جد و جہد, اپنی اسٹرگل کو نہیں گیو اپ کرتا, اس کو ترک نہیں کرتا, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. he does not disappoint, اور نہ ہی وہ ڈسپوائنٹ ہوتا ہے. he is ready to start his struggle once again, اور وہ تیار ہو جاتا ہے اپنی اسٹرگل کو ایک بار پھر سے شروع کرنے میں. The writer point out that man is pitted against hostile and unfavorable forces of nature, but he is capable of defeating them with his intellectual and moral powers. وہ کہتی ہیں, رائٹر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ شکست دی جاتی ہے ہوسٹائل اینڈ انفیوریبل فورسز. اس کی جو دشمن اور اس کی جو دشمن فورسز ہوتی ہیں, جو دشمن طاقتیں ہوتی ہیں, قدرتی دشمن طاقتیں ہوتی ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ بری طرح سے شکست دیتی ہیں. بٹ ہی از کیپیبل آف, لیکن اس کے باوجود وہ کیپیبل ہے کس کے لیے, ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, ان کو شکست دینے کے لیے, ود ہز انٹلیکچوئل اینڈ مورل پاورز, اپنی ذہنی اور اخلاقی طاقتوں کے ذریعے وہ ان کو ڈیفیٹ کرنے میں, ان کو شکست دینے کے قابل ہے, کیپیبل ہوتا ہے. اس میں ابیلٹی ہے, اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور اخلاقی قوت کی وجہ سے, اپنی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کی وجہ سے ان کو شکست دے سکتا ہے. دس از دا فرسٹ تھیم آف دا ناول, اور یہ ہے ہمارے ناول کا پہلا تھیم, جس میں ہم نے دیکھا کہ جو کوالٹی آف آپٹیمزم ہے وہی اس کا سینٹیاگو کا, اولڈ فشر مین کا, آرڈنری ہونے کے باوجود اس کا ایک اسٹرانگ آپٹیمزم, اس کی اسٹرانگ ہوپ یا اس کا آپٹیمسٹک ہونا تھرو آؤٹ دا اینڈ آف دا ناول, اینڈ کے اختتام تک اس کا جو ہے وہ آپٹیمسٹک رہنا ہی اس ناول کا مین تھیم ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے وہ ہیرو ہے, اور ہمارے لیے وہ اسپرچولی اور مورلی ونر ہے, وکٹر ہے اس بیٹل کا. سیکنڈ تھیم, دیر از اندر تھیم وچ رنز ان دا ناول. اس کے علاوہ ایک اور تھیم ہے جو ناول میں ہم پڑھتے ہیں. سینٹیاگو سیز دا وکٹر, ہمیں سینٹیاگو جو ہے وہ سیز مینس سیمز, ہمیں دکھائی دیتا ہے وکٹر, فاتح دکھائی دیتا ہے, اینڈ دا وکٹم ایز پارٹ آف نیچرل ورلڈ, اور جو شکار ہے, جس کا وہ شکار کرتا ہے, وہ بھی ایک نیچرل ورلڈ کا حصہ ہے, ایک قدرتی دنیا کا حصہ ہے. دا ڈولفن پرسوز اینڈ کیچز دا فلائنگ فش اینڈ ان ٹرن از کاٹ بائی دا اولڈ مین. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس ناول میں کہ ڈولفن جو ہے وہ تلاش کرتی ہے اور پکڑتی ہے اڑتی ہوئی چھوٹی مچھلیوں کو, اور اپنی باری آنے پر وہی ڈولفن جو ہے وہ وکٹم ہو جاتی ہے اولڈ مین میں. اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کائنات کے نظام میں, کہ ان دا سسٹم آف یونیورس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طاقتور شے کمزور کو کھا رہی ہے. دیٹ ایوری پاورفل تھنگ از ایٹن بائی ویک اینڈ ویک فورسز. کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے اس نظام میں ہر پاورفل تھنگ جو ہے وہ کمزور چیز کو جو ہے وہ کھا رہی ہے, کمزور چیز کا شکار ہو رہی ہے. دا اولڈ مین از نرشڈ بائی دا اسمال فش. اولڈ مین جو ہے وہ پلتا ہے, یعنی اپنی خوراک وہ حاصل کرتا ہے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر, سو دیٹ ہی کین کیچ اے بگر فش, تاکہ وہ ایک بڑی فش کو کیچ کر سکے. دا وکٹر ان ہز ٹرن از وکٹمائزڈ بائی بگ فش اینڈ دا شارکس. لیکن یہی وکٹر جو ہے, جو کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتا ہے, بعد میں وکٹمائزڈ ہو جاتا ہے, شکار ہو جاتا ہے خود کن کا, شارکس کا, ان مچھلیوں کا. while the shark in their turn are destroyed by man for man's advantage. اور پھر وقت آنے پر, اپنی باری آنے پر, وہی شارکس جو پاورفل شارکس ہیں وہ بھی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں. کس سے؟ بائی مین, انسان کے ذریعے, فار مینز ایڈوانٹیج, آدمی یا انسان کے ہی فائدے کے لیے. یعنی سب سے پہلے ڈولفن جو ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتی ہے, اور پھر اپنی باری آنے پر وہ جو ڈولفن جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہے, وکٹمائزڈ ہو جاتی ہے اولڈ مین کے ہاتھوں, اور پھر یہی اولڈ مین جو ہے وہ چھوٹی مچھلیوں پر اپنا گزارا کرتا ہے, اور بعد میں یہ وکٹمائزڈ ہو جاتا ہے شارکس
کے ہاتھوں میں، اور پھر وہی شارکس جو ہیں وکٹمائزڈ ہو جاتی ہیں کس کے ہاتھوں؟ اولڈ مین کے ہاتھوں. فرسٹ سینٹیاگو از دا وکٹر اوور دا مارلن. ہم دیکھتے ہیں ناول میں کہ پہلے سینٹیاگو جو ہے وہ فاتح ہے، وہ وکٹر ہے، کن پر؟ مارلن پر. بٹ دین ہی سفرز ایٹ دا ہینڈز آف دا شارکس. لیکن بعد میں وہ خود وکٹمائز ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے کن کے ہاتھوں؟ شارکس کے ہاتھوں. دا فورسز، تو یہی ثابت ہوا جو ہیمنگ وے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کائنات کے نظام میں ہر چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی ذریعے سے مارتی ہے. ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، اور اولڈ مین نے بھی یہ سینٹینس بولا تھا کہ ایوری تھنگ کلز ایوری تھنگ ان وے. کسی نہ کسی طریقے سے ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کو مار دیتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظام ہے. فرسٹ دا فورسز آف ڈسٹرکشن آر الٹیمیٹلی اوور کم بائی فورسز آف کریشن. جو فورسز آف ڈسٹرکشن ہوتی ہیں، جو تباہی کی طاقتیں ہوتی ہیں، اختتام پر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اوور کم ہو جاتی ہیں بائی فورسز آف کریشن. تخلیق کرنے والی طاقتوں کے ذریعے ان پر بھی غلبہ پا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی نظام چلتا ہے کائنات کا. ان دس کانٹیکسٹ، اور اس کانٹیکسٹ میں ہم جو اگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں، جو مثال دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں سینٹیاگو کی اینڈ مارلن کی. سینٹیاگو کی اور فش مارلن کی ہم جو ہے مثال دے سکتے ہیں. ہو سفرز اے لاٹ انڈیویجولی، جو انفرادی طور پر تو بہت سفر کرتی ہیں، بہت برداشت کرتی ہیں، بٹ ریفیوز ٹو سرنڈر، لیکن جھکنے سے انکار کر دیتی ہیں، ہار نہیں مانتی. اس لیے تو کہتے ہیں سینٹیاگو نے جو ہے ناول میں یہ سینٹینس بولا تھا، مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ، کہ انسان جو ہے وہ تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. دا رائٹر points out that the universe achieves beauty, harmony and integration after passing through this act of destruction. اور رائٹر نے اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ آخر میں یا اپنے اختتام میں کیا ہے؟ بیوٹی، خوبصورتی حاصل کر لیتی ہے، ہارمنی اینڈ انٹیگریشن، اماہنگی حاصل کر لیتی ہے آفٹر پاسنگ تھرو دس ایکٹ آف ڈسٹرکشن. اس تباہی کے عمل سے گزرنے کے بعد جو کائنات ہے وہ خوبصورتی اور اماہنگی حاصل کر لیتی ہے. یہ نظام جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے. تو جی بیٹا، یہ کوشچن تھا آپ کے ناول کا بھی لاسٹ کوشچن اور چیپٹر 9 کا بھی لاسٹ کوشچن، جس میں دو تھیمز جو ہیں، جو بیسک دو تھیمز تھے اس ناول کے، آپٹیمزم کا، اور یہ دوسرا جس میں ہم نے پڑھا کہ کائنات میں ہر طاقتور شے جو پاورفل تھنگ ہے وہ کمزور چیز کو کھا جاتی ہے، غلبہ پا لیتی ہے. یہ دوسرا تھیم تھا، ہم نے اس کو پڑھا ہے. آپ نے اس کوشچن کو بھی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، آج آپ کا یہ ناول جو ہے ہم یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو ہم لوگ جاب اپلیکیشن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سیٹرڈے کو آپ کا اسی طرح سیٹرڈے کو آپ کے جو ہیں وہ ناول کے کوشچنس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے جب تک آپ کے کوشچنس کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. بٹ فرام منڈے ہم لوگ جو ہے وہ ماڈرن پروز شروع کریں گے. تب تک آپ لوگ ان ڈیز میں اپنی ماڈرن پروز کی بک جو ہے وہ لے لیں. وہ بھی شارٹ نوٹس آف پروفیسر آفتاب احمد کی بک لے لیں آپ، جو ماڈرن پروز کی ہے. تو منڈے سے انشاءاللہ میں آپ کو وہ سٹارٹ کرواؤں گی. سو ٹل دین، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.